الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدر محترم، حکم صاحبان، مشرق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمانہ طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز ہے توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے، سب کی دعوت کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اللہ کے بندے اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے صفات اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی، یہ زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمانوں کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عقیدے کے گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائش سے یہ کیا تھا کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتائے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے؟ میرے بھائیوں، اس توحید عقیدے کو حفاظت کیجیے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تم سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنے امید وابستہ کر لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔